السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو پیش خدمت ہے آج ایک تحریر جو شائع ہوئی ہے اردو آنگن کے خصوصی شمارہ مئی کے مہینے میں اردو آنگن ممبئی میں، جس کے ایڈیٹر ہیں جناب امتیاز گورکھپوری۔ مضمون نگار ہیں اسم راشد۔ بنگال میں اردو ڈرامہ۔ تو پیش خدمت ہے بنگال میں اردو ڈرامہ ایک تحریر۔ بنگال میں اردو ڈرامے کے ذکر سے پہلے بنگال میں بنگالی ڈراموں کا ذکر آنا لازمی ہے، کیونکہ یہ علاقہ ڈرامے کے معاملے میں ہمیشہ زرخیز رہا ہے۔ یہاں بستی، کوچے، گلیاں اور ہر نکڑ پر روزانہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے اور ناظرین ڈرامے کو عبادت کی طرح دیکھتے ہیں۔ بنگالی ڈراموں کو پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر شہرت ملی ہے، جن میں چند نام ایسے ہیں اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو یہاں کی کہانی بے معنی ہو کر رہ جائیں گی۔ شمبھو مترا، ترپتی مترا، کیا چکرورتی، اجیتیش بنرجی، منوج مترا، اتپل دت اور بادل سرکار وغیرہ وغیرہ۔ اب آتے ہیں اصل مدعا یعنی اردو ڈرامہ کی طرف۔ نواب واجد علی شاہ نے لکھنؤ میں جب اندر سبھا پیش کیا تو یہ ڈرامہ بے حد مقبول ہوا اور اس کی خوشبو و شہرت بنگال تک پہنچ گئی۔ ڈھاکہ میں پہلی دفعہ اندر سبھا ڈرامہ اردو زبان میں کھیلا گیا۔ پھر کیا تھا، اردو کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ اس کے مکالمے میں دل کی گہرائیوں میں اترنے لگے اور یہاں کی کمپنی نے اپنے لیے اسے فائدہ مند سمجھا اور اب اردو ڈرامے لکھنے کے لیے منشی رکھے جانے لگے۔ اردو ڈرامہ لکھا جانے لگا اور اس کی پیشکش شروع کر دی گئی۔ ڈھاکہ سے لے کر کلکتہ تک بے شمار تھیٹر گروپ قائم ہو گئے، یہاں تک کہ پارسی تھیٹر والوں نے بھی اردو ڈرامہ کی مقبولیت سے اپنے تجارت کو فائدہ پہنچانے لگے۔ اسی زمانے میں آغا حشر کاشمیری نے بہت سارے ڈرامے لکھے اور اس کے کئی شوز ہاؤس فل ہونے لگے۔ پرتھوی راج کپور، سہراب مودی وغیرہ نے بھی اردو ڈرامے کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ وقت بدلنے لگا، فلم انڈسٹری قائم ہو گئی، لوگوں کا رجحان اس طرف مائل ہونے لگا۔ پھر ہندوستان آزاد ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ 1947 عیسوی میں تقسیم ہند بھی سامنے آیا، جس کا بنگال پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ اردو ڈرامہ بھی سانحہ کا شکار ہوا۔ بڑے اداکار، گلوکار، نغمہ نگار، موسیقار، ڈرامہ نگار نے پاکستان ہجرت کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ جو چند لوگ بچ گئے تھے انہوں نے ممبئی کی طرف جا کر فلم انڈسٹری میں قسمت آزمائی شروع کر دی اور بنگال میں اردو ڈرامہ خاموش ہو گیا۔ 1947 سے 1952 عیسوی تک یہاں کسی قسم کی کوئی ادبی اور ثقافتی پروگرام منعقد نہیں ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد ادبا اپنے افسانوں میں آزادی، سانحہ تقسیم اور فسادات پر بے شمار کام کیے۔ شاعری میں ایک بڑا انقلاب ظہور پذیر ہوا، مگر افسوس کسی بھی ادبا نے ڈرامے کی طرف توجہ نہیں دی۔ اگر ایک دو نے قلم اٹھایا بھی تو اسٹیج سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے وہ ڈرامے اس لائق نہیں تھے جسے اسٹیج کیا جا سکے۔ بنگلہ کے ساتھ ساتھ ہندی ڈرامہ گروپ بھی انگڑائی لینے لگا۔ انامکا، اداکار، سنگیت کلا مندر اور پداتک نے ہندی ڈرامے کے ذریعہ اردو ہندی بولنے والوں کو اپنی طرف راغب کیا اور ہندی ڈرامے ہاؤس فل ہونے لگے۔ ہندی، ہندوستانی یا پھر اردو کہہ لیجئے، یہ عام بول چال والے ڈرامے تھے، اس لیے کافی مقبول ہونے لگے۔ اردو ہندی ڈرامہ کی طرف متوجہ کرنے میں اس وقت کے ہدایتکار کشن کمار، راجندر شرما، بدری ناتھ تیواری، روی دوے اور شیامانند جالان نے بہت اہم رول ادا کیا۔ ایسے میں جب اردو ڈرامہ پر سکتہ سا چھانے لگا، اسے توڑنے کے لیے مولانا آزاد کالج کے پروفیسر
نیاز احمد خان اور ہائی کورٹ کے جج خلیل الرحمان نے چھوٹے چھوٹے مزاحیہ ڈرامہ لکھنا شروع کیا اور اسے مولانا آزاد کالج کے ہال میں اور مسلم انسٹیٹیوٹ میں پیش کرنے لگے۔ تماش بین کی کمی نہ تھی، اسی زمانے میں چند فنکاروں نے اپنے تئیں 2-3 ڈرامے بڑی عمدگی سے پیش کیے۔ رفیق انجم، ابو صالح، امام رضا، شاہ عالم، سرور صدیقی نے ڈرامہ کو نئی منزل کی طرف گامزن کرنے میں کافی مدد کی۔ شاہ عالم کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے اور ہر کوئی نہ کوئی مکالمہ ادا کرتا تھا اور کمال احمد اسے قلم بند کر لیتے تھے اور اس طرح ڈرامہ تیار کر لیا جاتا تھا۔ ان فنکاروں کی خوبی یہ بھی تھی کہ سڑکوں پر بستی میں جا کر کوئی بھی ڈرامہ مزاحیہ یا عالمیہ پیش کر دیتے تھے، جبکہ ان کے پاس کوئی ڈرامے کی اسکرپٹ موجود نہیں ہوتی تھی اور ایک دوسرے کے سوال و جواب سے ہی پورا ڈرامہ تیار ہو جاتا تھا اور لوگ ان ڈرامے سے محظوظ بھی ہوتے تھے۔ پھر باقاعدہ کمال احمد نے ڈرامہ لکھنا شروع کیا اور ایک فنکار گروپ قائم کیا جس میں اوپر کی ذکر کیے ہوئے تمام فنکار اس میں شامل تھے۔ اب اردو ڈرامہ پیش کیا جانے لگا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزادی کے بعد ڈرامہ کے فروغ میں ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کمال احمد کے بعد ظہیر انور نے بھی ڈرامہ لکھنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ خود بھی اداکار تھے، اس لیے اسٹیج کی انہیں اچھی واقفیت تھی، لہذا ان کے سارے ڈرامے اسٹیج پر بآسانی خوبصورتی سے کھیلے جانے لگے۔ انہوں نے بھی شرجیل آرٹ کے نام سے ایک گروپ بنایا اور اس میں اپنے لکھے گئے ڈرامے پیش کرنے لگے۔ ایس ایم راشد نے سب سے پہلے کرشن چندر کا لکھا ہوا اردو ڈرامہ دروازے کھول دو پیش کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کلکتہ میں جو بھی ڈرامہ گروپ اردو زبان میں کام کر رہا ہے وہ صرف اپنے لکھے ہوئے ہی ڈرامے پیش کر رہا ہے، لہذا انہوں نے منشی پریم چند، ساگر سرحدی، سعادت حسن منٹو اور دیگر تبازات ڈراموں کو لوگوں تک پہنچانے میں ایک اہم کردار نبھایا۔ آج کل وہ اسکول کے بچوں کو لے کر ہر سال کئی ڈرامے پیش کرتے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک دن اردو ڈرامہ کو نئی منزل ضرور عطا کرے گا۔ ایس ایم راشد نے ظہیر انور، کمال احمد، سید حیدر علی، اصغر مرزا اور شبیر احمد وغیرہ کے بھی کئی ڈرامے پیش کیے۔ پھر کلکتہ ایکشن گروپ، جس کے بانی سید حیدر علی تھے، انہوں نے بھی بے شمار ڈرامے لکھے اور انہیں پیش بھی کیے۔ وہ زیادہ تر کمپٹیشن میں حصہ لیا کرتے تھے اور سرخرو بھی ہوتے تھے، کیونکہ وہ کم عمری میں ہی وفات پا گئے، ورنہ اردو ڈرامہ ان سے بڑی امیدیں قائم رکھے ہوئے تھا۔ کلکتہ ایکشن گروپ سے الگ ہو کر اظہر عالم نے اپنا ایک الگ گروپ قائم کیا جس کا نام انہوں نے لٹل تھیسپین رکھا۔ وہ ایک اچھے ڈرامہ نگار، ہدایت کار اور فنکار ہیں اور اردو ہندی ڈرامہ کو انہوں نے ایک نئی بلندی عطا کی۔ 40 سال سے ایک اور ڈرامہ گروپ یونیورسل لٹل تھیٹر، جس کے سرپرست خورشید اکرام منا ہیں، بھی سرگرم ہیں۔ اس گروپ نے بہت زیادہ ڈرامے تو پیش نہیں کیے ہیں، مگر جتنے بھی ڈرامے پیش کیے ہیں وہ سارے ڈرامے کلاسیکل ڈرامے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے ڈرامے کو دیکھنے کے لیے ادبا کی ایک بڑی تعداد جمع ہوتی ہے اور انہیں کبھی تماش بین کی کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم عوام کے مزاج کے مطابق ایسے ڈرامے کا انتخاب کریں جو ان کے دل دماغ کو محظوظ بھی کرے اور سوچنے پر مجبور بھی کرے تو تماش بین کو دلی فرحت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بنگال کے ایک اور کلاسیکل ناٹک 2019 عیسوی میں نٹی ونودنی کو اردو ہندی کا لبادہ پہنا کر پیش کیا۔ یہ ڈرامہ انہیں اردو ہندی ڈرامے کی تاریخ میں تاعمر زندہ رکھے گا۔ آج کل کلٹی، رانی گنج، آسنسول، مرشد آباد میں بھی اردو ڈرامے لکھے جا رہے ہیں
اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ نکڑ ڈرامہ کا وہاں زیادہ رواج ہے کیونکہ یہ زیادہ تر کسانوں اور مزدوروں کے درمیان ڈرامے پیش کرتے ہیں۔ آج کل قمر جاوید وہاں سے فعال دکھ رہے ہیں۔ 5 سالوں سے اردو اکیڈمی بھی ہر سال اردو ڈرامہ فیسٹیول کروا رہا ہے۔ اب بنگال کے ساتھ ساتھ باہر کے اردو ڈرامے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اردو اکیڈمی کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ انہوں نے کمال احمد، ظہیر انور، نوشاد رضا اور اصغر مرزا جیسے لوگوں کی کئی ڈرامے کی کتابوں کو شائع کر کے تمام اردو داں طبقہ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ الماس خان کا اسپارک تھیٹر بھی آج کل کافی سرگرم ہے اور ان کے ڈرامے آج کا آئینہ ہوتے ہیں۔ ان کی کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ موجودہ دور میں شبیر احمد نے ایڈوکیٹ کے نام سے ایک گروپ قائم کیا ہے جس کے ذریعہ اپنے لکھے ہوئے کئی ڈرامے پیش کر چکے ہیں۔ ان کے ڈرامے کا مزاج زیادہ تر طنز و مزاح پر منحصر ہوتا ہے جس کی وجہ سے تماشبین ان سے کافی خوش رہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ آج کل انسان ذہنی طور پر اس قدر پریشان کن زندگی گزار رہا ہے کہ اگر ہم کچھ لمحوں کے لیے بھی ان کے اندر خوشی اور مسرت کا موقع فراہم کرتے ہیں تو یہ ان کی زندگی کے لیے سود مند ہوگا۔ ان کے ڈرامے کے زیادہ تر شائقین نوجوان طبقہ ہوتے ہیں۔ ان کے ڈراموں میں بدلتے موسم کے دن، گرلز ہاسٹل اور دلہا لے لو بے حد مقبول ہیں۔ آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ عالمیہ ڈرامے کی طرف بھی رجوع کریں۔ فلم، ٹیلی ویژن کی وجہ سے تماشبین کی بہت کمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن ہم پر امید ہیں کہ جب ہم عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھ کر ان کے دکھ کو ساتھ لے کر ڈرامہ پیش کریں گے تو ہمارے تماشبین پھر سے واپس آ جائیں گے۔ شہر کلکتہ میں کئی آرگنائزیشن ہیں جو ادب کی خدمت کر رہے ہیں، جیسے مسلم انسٹیٹیوٹ، ہمایوں کبیر انسٹیٹیوٹ، ایران سوسائٹی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب بڑے آرگنائزیشن ہیں، ان کے پاس جگہ اور پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اگر چاہتے تو کم از کم آج 3 بڑے اردو ڈرامہ پروفیشنل گروپ کا کام کرتا ہوا دکھائی دیتا، جس کا فائدہ کمزور اور ناتواں اردو ڈرامے کے فنکار حاصل کر سکتے تھے۔ آج کل فلم انڈسٹری، ٹیلی ویژن انڈسٹری کروڑوں اربوں روپیہ کا کاروبار کر رہی ہے جس میں اداکار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آج بھی یہ آرگنائزیشن ہمت کرے تو اپنے یہاں اداکاری، فوٹوگرافی، ایڈیٹنگ وغیرہ پر کام کروا سکتی ہے، اپنے یہاں ورکشاپ کرا سکتی ہے، لیکچر کروا سکتی ہے اور اس طرح اردو داں طبقہ کو ایک بڑے بزنس کی طرف راغب کر سکتی۔ یہاں سے ہدایت کار، اداکار اور دوسری صنف کے ساتھ ساتھ خود آرگنائزیشن کا بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی بڑی تجارت سے آرگنائزیشن کو یقیناً فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک تحریر سن رہے تھے۔ تحریر کے خالق خود اسم راشد تھے جو آپ کے اس ادبی دنیا کو چلاتے ہیں۔ تو دوستو، اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا رائے ضرور دیں گے، مشورہ ضرور دیں گے۔ میں کوئی لیکھک نہیں ہوں، کوئی رائٹر نہیں ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی رائے ہمارے لیے سود مند ہوگا۔ ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔